بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی معزز اور مکرم ناظرین و سامعین، حکمت قرآن پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ارشاد ربانی ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس قرآن کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اُعْمُرُوا بِهِ قُلُوبَكُمْ وَاعْمُرُوا بِهِ بُيُوتَكُمْ، فرمایا قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور اپنے گھروں کو آباد کرو، دلوں اور گھروں کو سجاؤ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائے، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ سے ڈرنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے کچھ مزید بھی عطا فرمائے، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک ضرور پڑھا کرو، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، فرمایا یہ زمین میں تمہارے لیے نور ہے اور آسمان میں تمہارے لیے نیکیوں کا ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم سورہ فاتحہ شریف کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور میں اس سے پہلے کہ میں شاہ صاحب قبلہ کی جانب بڑھوں، میں چاہوں گا پہلے سورہ فاتحہ شریف جو ہے اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں، اور میں اس کی عبارت بھی پڑھتا ہوں۔ جو الفاظ ہیں قرآن پاک کے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ حضور قبلہ شاہ صاحب کا قرآن حکیم کا جمال آرا اور حکمت افروز ترجمہ اور تفسیر جو ہے تبصرہ، اس سے ترجمہ آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رحمتوں والا مہربان، جزا کے دن کا مالک، تیری ہی ہم عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ تو چلا ہمیں سیدھی راہ، ان لوگوں کی راہ جنہیں تو نے نعمتیں عطا کیں، نہ ان کی جن پر غضب فرمایا گیا اور نہ ہی گمراہوں کی۔ سامعین محترم، الحمدللہ اس پروگرام میں ہم جو سیکھتے ہیں الحمدللہ قبلہ شاہ صاحب سے، ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے انتہائی محترم و مکرم عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی مذہبی اسکالر شخصیت، استاذ العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے جی۔ الحمدللہ آپ کی مہربانی۔ شاہ صاحب قبلہ الحمدللہ سورہ فاتحہ شریف سے آج کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ تعوذ اور تسمیہ اور فضائل قرآن پہ ہم نے بات کی تھی پہلے دو پروگراموں میں۔ سورہ فاتحہ کی روشنی میں آپ مقاصد زندگی کو کس طرح متعین فرمائیں گے، اور ایک قاری قرآن کے لیے اس کے اندر کیا لاہ عمل موجود ہے، میں چاہوں گا اس پہ روشنی عطا فرمائیں۔ محترم جناب قاری صاحب اور ہمارے ساتھ جو شریک ناظرین ہیں، جی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن حکیم کی جو ہدایات ہیں، جی قرآن مجید جو افکار ہمیں دیتا ہے، قرآن حکیم جو ہمیں عمل کا ایک میزانیہ دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے قرآن مجید کی دو شعائیں سبحان اللہ اپنے ناظرین کے سامنے اقتباس نور کے لیے پیش کی ہیں۔ آج سلسلہ گفتگو کی تیسری شعاع ہے جس کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں گے۔ جی چار چیزیں ہیں، اگر آپ پورا قرآن حکیم پڑھیں ٹھیک، الحمد سے والناس تک، سبحان اللہ، اس میں جو کچھ بھی بیان ہوا، خواہ احکام ہوں، جی خواہ اعمال ہوں، خواہ قصص ہوں، ٹھیک، یہ سب چار چیزوں کو قوت دیں گے۔ ٹھیک، بات
لوگوں تک پہنچانے کے اسالیب مختلف ہیں. سبحان اللہ. ان میں تمثیلات ہیں، ان میں مجاز بھی ہیں، صریح بھی ہیں، ٹھیک. تکرار بھی ہے، صحیح. ایجاز بھی ہے، سبحان اللہ. اتناب بھی ہے. جی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ 4 چیزیں ہیں جن کو قرآن حکیم قوت دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک، اللہ تعالیٰ کی شان توحید، اللہ اکبر. اس کی ربوبیت. سبحان اللہ. قرآن مجید مختلف پیرایوں میں قافلہ انسانیت کو یہ سمجھاتا ہے جی. کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اس کا عرفان حاصل کر کے. جی حضور. دوسری چیز ہے وہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، آپ کی قیادت اور سیادت، انبیاء سابقین کا کردار، ٹھیک. وہ روشنیاں جو رسول اللہ علیہ السلام کی جبین نور سے پھوٹیں. سبحان اللہ. ان میں اعتقادات بھی ہیں، پیغامات بھی ہیں، ٹھیک. اور سیرت کا نور بھی ہے. سبحان اللہ. تیسری چیز ہے بحثیت دین اسلام، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی رہنمائی کیا ہے، اس کی ہدایت کیا ہے. ٹھیک. یہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن حکیم میں 114 صورتوں میں کبھی طوالت کے ساتھ اور کبھی اختصار کے ساتھ اس موضوع کے خاکے میں رنگ بھرا گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دین، حضور کی رسالت، رہبری، جی. اللہ کی توحید. چوتھی چیز ہے قیامت پر یقین. آپ دیکھیں گے کہ بے شمار آیات ہیں اللہ اکبر. قرآن حکیم میں جن میں اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی کی تفصیلات قرآن حکیم میں بیان کی گئی ہیں. صحیح. تو یہ جو 4 چیزیں ہیں، جی. آپ دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ میں اختصار کے ساتھ سبحان اللہ. یہ 4 چیزیں اللہ اکبر. موجود ہیں. سبحان اللہ. ایک قرآن مجید کا طالب علم، مخلص طالب علم، اگر یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھ کر کے جی. اپنی آخرت سازی کے لیے وہ غور و فکر کرنا شروع کرے تو قرآن مجید کی جو کمانڈز ہیں، سبحان اللہ. جو احکام ہیں، ٹھیک. اوامر ہیں، جی. وہ اس کو کہیں جھنجھوڑتے ہیں، اللہ اکبر. کہیں اس کو ڈانٹتے بھی ہیں، واہ واہ. کہیں اس کو پیار بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گویا ترغیب اور ترہیب کا ایسا رنگ ہے آہا. قرآن مجید میں جی. کہ وہ کتاب ہی کا حصہ ہے. واہ واہ. یہ دلچسپ اور خوبصورت ریاضت جی. انسان کو باقی ساری کتابوں سے بے نیاز قاری صاحب کر دیتی ہے، کیا کہنے. اور انسان کھپ جاتا ہے آہا. قرآن حکیم میں. انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ تلاوت کرے. سبحان اللہ. اس کی طبیعت اس طرف آتی ہے کہ وہ قرآن مجید کے لفظوں کے موتی رولے. سبحان اللہ. اس کا رجحان اس طرف ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے. جی. تو گویا یہ وہ صورت ہے. سبحان اللہ. میں عرض کروں کہ پورے قرآن مجید کی پیغامات کی سمری اور تلخیص آہا. سورہ فاتحہ میں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نفل اور سنت اور فرض پڑھنے والا جو آدمی ہے جی. وہ تقریباً 34 مرتبہ، اس سے کم یا زیادہ، اللہ اکبر. وہ بار بار یا سورہ فاتحہ پڑھتا ہے سبحان اللہ. یا سورہ فاتحہ سنتا ہے. کیا کہنے. یہ عشق کا رنگ ہے سبحان اللہ. کہ کبھی محبت اور رکھنے والوں دیوانوں کی طرح وہ اونچا پڑھتا ہے، سنتا ہے. کبھی وہ نیا خانہ ہے دل میں جی. وہ اپنی توجہ کو حاضر کر لیتا ہے کیا اور کہنے. دھیرے دھیرے ہولے ہولے سبحان اللہ. بہاراں بہاراں آہا. وہ اللہ کی کتاب سے استفادہ کرتا ہے. سبحان اللہ. قرآن سے قریب ہونے ہی کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ حکمت قرآن پروگرام ہے الحمدللہ. جو اے آر وائی نے مدون کیا ہے. آپ اور ہم سب بیٹھے ہیں
ہمارے ناظرین، آپ ہمارے دوست احباب، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں یا دیتے ہیں، جی یہ تو آسمان کے ستاروں کی جو روشنی ہے اس کی ایک کرن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان دراصل جو ذاتی سطح پر گھروں کے اندر اور اپنی محفلوں کے اندر اور اپنی خلوتوں جلوتوں کے اندر جی ایک آدمی قرآن اتار لے گا اللہ، تو وہ کبھی مدینہ پہنچ جائے گا، کبھی مکہ پہنچ جائے کیا گا۔ کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ جی قبلہ، ایک آپ نے فرمایا کہ 2 نوروں کا ذکر ہوا پیچھے، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی رحمان اور رحیم کا ذکر ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز ہو رہا ہے، پہلی آیت کے بعد فوراً پھر رب کائنات نے رحمان اور رحیم کا ذکر کیا، اور ان دونوں کا جو معنی ہے وہ مہربانی ہے، اور اس کے تکرار کے اندر حکمت کیا ہے؟ میں چاہوں گا اس پہ ذرا کچھ روشنی عطا فرمائیں۔ محترم، میں عاجزانہ انداز میں، فقیرانہ انداز میں عرض کروں گا کہ جو سورہ فاتحہ میں روحانی محاکات ہیں، اللہ اکبر، انسان کی روح جس وقت کشش محسوس کر کے سورہ فاتحہ میں کھپتی ہے آہا، تو محترم ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ اکبر، ان دونوں کا جس وقت امتزاج ہوتا ہے تو تربیت کا جو رنگ بنتا ہے، میں تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ کہ ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کمال تک پہنچانا، ٹھیک، اور کمال تک پہنچانے کے لیے قرآن مجید نے انسانوں کو بتایا کہ رحمت جس طرح کمال تک پہنچاتی ہے، اللہ اکبر، کوئی اور چیز نہیں پہنچا سکتی۔ اب میں اس کی مثال دوں گا بسم اللہ۔ کہ رحمت رحم لفظ سے ہے، شکم مادر کا وہ حصہ جس میں ایک بچہ نشو و نما سے پہلے تخلیق کے مراحل اللہ سے گزرتا ہے، واہ، اس کو رحم کہتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، تو ایک ماں کے اندر جو رحمت ہوتی ہے، تربیت کے لیے اس رحمت کی ضرورت ہے۔ ایک میں بخاری اور مسلم دونوں سے حدیث شریف کا حوالہ دوں گا بسم اللہ۔ کہ ایک جنگ کے موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ ایک عورت پریشان حال، جی، تڑپتی، وہ لشکر میں جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو، ٹھیک، اور وہ جب جہاں کوئی بچہ دیکھتی تو اس کی بلائیں لیتی، جی، اور اس کی خواہش ہوتی کہ اس کو دودھ پلایا جائے، اور تڑپتے انداز میں وہ کہتی کہ میرا بچہ کہاں ہے، وہ گم ہو گیا ہے، وہ دودھ پیتا تھا، میں اس کو کیسے دودھ پلاؤں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر، اس کی حالت کو دیکھ کر فرمایا کہ کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ اللہ اکبر، تو اللہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں نہیں، واہ واہ، نہیں۔ تو حضور فرمانے لگے کہ رحمان جو سورہ فاتحہ میں کہتا ہے کہ حمد رب کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے، اور وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ اپنا بندہ جس کا رخ اور منہ اللہ کی طرف ہو جائے، آہا، وہ اس کو سبحان اللہ، کیسے دوزخ میں ڈال سکتا کیا ہے؟ کہنے شاہ صاحب، سبحان اللہ، جناب محترم قاری صاحب، میں اسی کا ایک چھوٹا سا جلوہ سبحان اللہ، آپ کو بتاؤں گا کہ ایک گھونسلے میں ایک پرندہ، چڑیا، جی، کبھی آپ نے غور کیا کہ فخر الدین رازی اس کو لکھتے ہیں ٹھیک ٹھیک، کہ پرندے کے دماغ میں کون ڈالتا ہے کہ تم نے گھونسلہ اس طرح بنانا ہے، اللہ اکبر، نیسٹ تم نے اس طرح وضع کرنا ہے، واہ واہ، اس کو ایک طاقت ہے جو بتاتی ہے ٹھیک، کہ تم نے ہواؤں کے رخ کی طرف اپنے گھونسلے کو نہیں موڑنا، جی، اور جس طرح وہ گھونسلہ پہ ایک پرندہ بناتا ہے، اس کے اندر تیلے،
اور تن کے باہر نہیں نکلتے کہ انڈوں کو نقصان نہ پہنچے، اللہ اکبر، اور کہیں بچے جو ننھے ہیں کہیں ان کو نہ نقصان پہنچ جائے۔ فخر الدین رازی بڑے مزے کی بات لکھتے ہیں کہ کوئی پرندہ اپنے گھونسلے کے اندر بیٹ نہیں کرتا، اللہ اکبر، وہ بیٹ باہر کرتا ہے۔ تو ایک طاقت ہے واہ 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 واہ، جو اس کو پرندے کو مراحل سے گزارتی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سیپی کے منہ میں پانی کے قطرے کو وہی موتی بناتا ہے، ہائے ہائے، اللہ اکبر، اور توت کے پتے کھانے والے کیڑے کو ریشم کی تاریں سبحان بنانے کا سلیقہ بھی واہ وہی واہ، دیتا ہے، سبحان اللہ، اور ہرن کی ناف میں کیا کہنے، خوشبوئیں تخلیق کرنے والا وہی ہے سبحان اللہ، جو اس کو یہ نعمت دے رہا ہے۔ تو رب کریم نے اپنے ان صفات کا حوالہ دے کے کہا جی، کہ جب آپ کیڑے مکوڑے دیکھیں، چرند پرند دیکھیں، حیوانات دیکھیں۔ قاری صاحب ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں بسم اللہ، سبحان کہ اللہ، عربی زبان کا ایک محاورہ ہے جی حضور، کہ جس وقت وہ اللہ کا رازق ہونا بیان کرتے ہیں ٹھیک، تو وہ کہتے ہیں اے کوے کو رزق دینے والے رب۔ اللہ اکبر، اب یہ کوے کو رزق دینا یہ کیا چیز ہے؟ جی، اصل میں کوا جس وقت اپنے جوڑے کے ملاپ سے جس وقت انڈوں سے بچے نکالتا ہے سبحان تو اللہ، یاد رکھیے وہ سرخ گوشت کا ٹکڑا نظر آتا ہے، لوتھڑا۔ واہ واہ واہ، تو جو مادی اس کی ہوتی ہے وہ اس سرخ کو دیکھ کے سمجھتی ہے کہ یہ آگ ہے، واہ واہ، تو وہ اس کے قریب نہیں آتی، تو وہ بھاگ جاتی ہے سبحان اپنے ہی بچے سے۔ علامہ راضی لکھتے ہیں جی، کہ پھر اللہ تعالیٰ اس پر مچھر اور مکھیاں بھیجتا ہے ٹھیک، اس لوتھڑے پر، تو وہ منہ کھول دیتا ہے وہ لوتھڑا، تو مچھر خود بخود اس کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ غذا کا بندوبست کون واہ واہ، کون کرنے والا ہے؟ کیا بات، اس حالت کو دیکھ کے جب اس کے پر پرزے نکل آتے ہیں جی، تو پھر اس کی ماں آ جاتی ہے اس کے قریب، اس کی باقی نشو و نما کرتی ہے۔ عرب اس پر کہتے ہیں کہ یا رزاق الغراب، اللہ اکبر، اے کوے کو رزق دینے والے۔ واہ واہ واہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان ربوبیت اور اپنی شان رحمت ان دونوں کو سبحان اللہ، اساس بنا کر کے انسان کو درس یہ دیا کہ تم اپنے معاملے میں وریز کریز میں پڑ گئے ہو، اور میرا یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا۔ جو رب جس کو تم ایمان اور ایقان سے مانتے ہو، اللہ وہ اگر کیڑوں مکوڑوں کو روزی دیتا ہے، ان کو پالتا ہے، ان کو کمال تک پہنچاتا ہے، جی، تو وہ بندہ جو انسانیت کے پیکر میں ہے وہ اس کو بھی دینے والا ہے۔ اور پھر وہ انسان جو واہ، رسول کرم کی دہلیز پر آ جاتا ہے، کیا کہنے، اس کو وسواس کا شکار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ٹھیک، دراصل اسے تو اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، ہاں۔ اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، کیا اللہ کہنا؟ کا شکر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ شاہ جی قبلہ آپ کی گفتگو یقین کریں ایسے لگتا ہے کہ بندے کا ایک ٹوٹا ہوا جو تعلق ہے وہ اپنے رب سے جڑ رہا ہے، اپنے رازق سے جڑ رہا ہے۔ جی ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے اور بڑھتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کی جانب۔ شاہ صاحب قبلہ، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ بندہ نماز کے اندر کھڑا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور قرآن حکیم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کئی مقامات پہ رب کائنات کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے، کہیں بندہ کہتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ مالک ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ کہیں رب کائنات کی بارگاہ میں عظمت انبیاء ذکر کرتے ہوئے رب کائنات فرماتے ہیں وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے انبیاء کو چنا ہے ہدایت کی طرف۔ میں یہ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام کا نظام ہدایت ہے یہ ہے کیا؟ میں آپ کے ذریعے اپنے ناظرین کو بھی جی، اس نقطہ کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ اصل یہ ہماری بحث تو اہدنا الصراط المستقیم سے ٹھیک، تعلق رکھتی ہے، بے شک، لیکن میں آپ کو پیش کی عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر ایک انسان کو کامل اور مکمل
گائیڈنس دی ہے، ٹھیک، اس کے لیے راہبری کے دریچے کھولے ہیں، بے شک بے شک، اس کے لیے کرم کے دروازے جی حضور، کھولے ہیں۔ میرے نزدیک دنیا میں ہدایت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کوئی دولت اس کی ثانی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انسان مال کو اہم سمجھتا ہے، دولت کو اہم سمجھتا ہے، رشتوں ناتوں کو اہم سمجھتا ہے، لیکن جب وہ حریم قدس میں پہنچتا ہے تو جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے سب سے قیمتی چیز تو ہدایت ہوئی، بے شک، سبحان اللہ، سب سے عالی اور بالا چیز تو ہدایت ہوئی۔ ہدایت میں تین چیزیں ہیں، بسم اللہ، ایک اس کی مصدریت ہے ٹھیک، ہدایت، جی حضور، اور ایک کون ہدایت دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ اعلان کرتی ہے کہ ربوبیت کے سارے خزانے جیسے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سبحان اللہ، راہبری اور رہنمائی کے سارے خزانے بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ اکبر، اب رب کریم اس کائنات میں وہ ہے، لیکن وہ اپنے مظاہر کائنات سے پہچانا جاتا ہے۔ بے شک، رنگوں کی دنیا، روشنیوں کی دنیا، خوشبوؤں کی دنیا، جمالیات کی دنیا، پرواز کی دنیا، بلندی کی دنیا، یہ سب چیزیں جناب انسان محسوس کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے لیے ایک گائیڈنس کے لیے جی، راہبر ہونا جب ضروری ٹھہرا، مست ہوا، بے شک، تو رب کریم نے جیسے ربوبیت کے مظاہر رکھے ہیں، اسی طرح ہدایت کا بھی مظہر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، ہدایت کا مظہر کون ہے؟ سبحان اللہ، جناب مرجع اس کا اور مصدر اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ کیا کہنے، محترم قاری صاحب، بسم اللہ، اس وقت دنیا میں جی، ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو چیزیں ہم آبزرو کر رہے ہیں، ہمارے مشاہدے میں آ رہی ہیں، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ فزیکل پارز ہیں ٹھیک، جن کو ہم تسلیم کرتے ہیں، صحیح، نفسیاتی قوتیں ہیں جی، جن کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور انسان جو ہے تسخیر کائنات کے لیے کبھی مریخ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، کبھی چاند کی طرف اڑ رہا ہے، کبھی سمندر کی موجیں مسخر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک، کبھی دھنک کے رنگوں میں اتر رہا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن میرے خیال میں سورہ فاتحہ ہاتھ پکڑ کے جھنجھوڑتی ہے، واہ، ہلاتی ہے کہ اے مرد ناداں، جی، اس کائنات کو تو چابی لگانا چاہتا ہے تسخیر کائنات کے جذبے اور ولولے سے، اپنا کوئی ہادی تو بنا لے، ہاں ہاں، اپنا کوئی گائیڈ تو بنا لے، کیا تیرا کوئی روڈ میپ ہونا چاہیے، جی، تیرا مائنڈ سیٹ صحیح کرنے کے لیے کوئی طاقت ہونی چاہیے۔ تو رب کریم نے سورہ فاتحہ کے اندر ہدایت کے مختلف مرحلے جی، اہدنا میں سمو دیے۔ سبحان اللہ، مثلا دیکھنا انسان کی ضرورت ہے، ٹھیک، کیا اللہ نے آنکھ نہیں دی؟ اللہ اکبر، سننا انسان کی ضرورت ہے، واہ واہ واہ، کیا اللہ نے کان نہیں دیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سوچنا انسان کی ضرورت ہے، واہ واہ کیا اللہ نے دماغ نہیں دیا؟ واہ، واہ واہ، بولنا انسان کی ضرورت ہے، واہ کیا واہ، اللہ نے زبان نہیں دی؟ جناب واہ دل کی دنیا، انسان محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، چاہتا ہے، کیا کہنے، اس کے لیے اللہ نے دل نہیں دیا، واہ واہ واہ، جناب چلنے کے لیے قدم دیے۔ سبحان اللہ، تو فطرت کی جولانگاہ میں ہم اللہ کی ہر عطا کو واہ واہ، طوعاً یا کرہن ٹھیک ٹھیک، تسلیم کرتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن جس وقت اس سے اوپر باری آتی ہے کہ عقل کا بھی کوئی رہنما ہونا چاہیے، جی جی، جس نے عقل دی ہے، جناب اس عقل کو بھی کوئی سبق دینے والا ہونا چاہیے، اللہ اس کا کوئی استاد۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سسٹم قائم سبحان کیا۔ اہدنا میں جو جستجو ہے، جی، جو دعا ہے، جو طلب ہے، جو کسک ہے، اس کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا
کہ تو مانگتا ہے معبود سے جی۔ اور معبود دینے والا ہے، اس لیے کہ وہ شان ربوبیت رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ شان رحمت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ آیہ کریمہ ان سارے فطری اور نفسیاتی سوالات کا جواب نہیں ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ سبحان إِلَّا رَحْمَةً کیا کہنا ہے؟ لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کو روحانی، ظاہری، سائنسی، ہر قسم کی منزل میں سبحان اگر اللہ۔ کوئی کامیابیاں عطا کرنے والی ذات ہے تو حضور کی ذات۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا قبلہ شاہ صاحب سرکار جو ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یہ آنکھیں، یہ دل، یہ زبان، یہ ہدایت کی جانب جاتی ہیں، اور قرآن نے اس کو اپنے الفاظ میں یوں کہا تھا، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ شاہ صاحب قبلہ، اس وقت جو انسانیت ہے وہ بے راروی راستے پر گامزن ہو چکی ہے۔ ایک عام انسان کو آسان طریقہ کیا ہے ہدایت کی جانب لانے کے لیے؟ آسان طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں جی محترم قاری صاحب، میں ایک دو حوالے دینا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص الحمد پڑھتا ہے ٹھیک، کسی نعمت کے احساس کے بعد، تو اللہ کا میزان جو ہے اللہ، وہ اس کی حمد سے بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دہاق کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحہ چادر رحمت ہے، اللہ اکبر، یہ چادر رحمت ہے۔ رحمت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، جی، اور لیکن افضل دعا جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی، سنائی تمثیلات سے، کہ فطرت انسانی میں دعا معجزن ہوتی ہے۔ ہدایت سب سے پہلے تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے اندر آمادگی پیدا کرے۔ ٹھیک، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انٹینشنل پاور، کہ صحیح، اس کے اندر قوت ارادی ہو۔ ٹھیک، اگر آپ مانگتے ہی نہیں، جی، فطرت کے سامنے کشکول رکھتے ہی نہیں، اللہ اکبر، آپ کی جستجو ہی نہیں، ٹھیک، تو یاد رکھنا بارش تو برستی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پانی سے فائدہ طلب والا ہی انسان اللہ اٹھا اکبر، سکتا ہے۔ ٹھیک، تو میں اپنے ناظرین کو مشورہ دوں گا کہ پہلی سطح پر وہ قوت آمادگی پیدا کریں اپنے اندر، ٹھیک، ٹھیک، کہ میں نے اللہ کے قرب کی منزل پانی ہے، واہ واہ، طلب ہو، ہاں طلب اس کے اندر واہ ہو۔ واہ، طلب صادق۔ یہ قوت ارادی جس وقت بیدار ہوگی ٹھیک، تو جو طلب کرتا ہے اس کو مل بھی جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہندے جوئندہ یا بندہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، جو تلاش کرنے والا ہوتا ہے صحیح، وہ پانے والا ہوتا ہے۔ جی، دوسری وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ہاں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ ہدایت ہی سے تعلق رکھنے والی بات ہے ٹھیک، کہ انٹرنیشنل سطح پر موٹر وے پر آپ سفر کریں جی، تو بڑے جدید پڑھے لکھے لوگ سفر کرتے ہیں، وہ معصوم بچے نہیں ہوتے، ان کی عقلیں ناپختہ نہیں ہوتی، ان کے لیے بڑے بڑے بورڈ لگائے گئے ہوتے ہیں کہ جناب فلاں شہر جانا ہے تو ادھر مڑو، فلاں قصبے میں جانا ہے تو ادھر گھومو، اور فلاں شہر اتنے مائلز رہ گیا ہے، صحیح، اتنے کلومیٹر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دور جدید میں بھی وہ نشانات واہ واہ، انسان کو جو منزل تک پہنچانے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ، علماء ہیں، مشائخ اعظام ہیں، اولیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، یہ دراصل میں راستے کے نشانات ہیں۔ ان کی صحبت کا جو ہے وہ صحبت طلب کرنی چاہیے۔ جس وقت آپ ان کی صحبت میں جائیں گے ہدایت خود آپ کا استقبال کرنے لگ جائے گی۔ واہ واہ، واہ واہ، پھر تیسری چیز میں عرض کروں گا کہ بسم اللہ، دعا، اپنی دعا کو بھی بے قیمت نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ والوں کی دعا کو بھی ٹھیک ہے، اپنی منزل بنانا چاہیے۔ ماں باپ ہیں، سبحان اللہ، ان کی دعا کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ ستم اس دور میں ہماری اپنی ہی جستجوؤں کا، ارادوں کا، کہ آج کے انسان کو لڑانے، جھگڑا کرنے، تصادم کرنے، باہم ٹکرانے میں مصروف کر دیا گیا ہے۔
اور اگر اس سے فرصت ملے اللہ تو گوبھی کھیرے کے بھاؤ میں ہم پڑ جاتے ہیں، گاجر مولی کے بھاؤ میں یہ مہنگی ہو گئی، یہ سستی ہو گئی، تو یہ بھاری وزن بنتا چلا جاتا ہے جو انسان کی جستجو کو دبا لیتا ہے، ٹھیک، اور انسان نہ طلب کے قابل رہتا ہے نہ کوشش کے قابل رہتا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ماحول سازی کے لیے جی دعا کو معتبر جانیں، ایسے لوگوں کو غنیمت جانیں، ان کی تلاش کریں ٹھیک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں اشارہ فرمایا ہے کہ بعض ایسے بال بکھرے ہوئے لوگ ہیں اللہ اکبر، اور بعض ایسے خاک آلود چہرہ رکھنے والے لوگ ہیں واہ واہ، کہ اگر وہ قسم کر کے اللہ پر بھی کوئی بات کر دیں تو اللہ اللہ ان کی قسم کو رائے گاہ نہیں کرتا۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ قبلہ شاہ صاحب کی جو گفتگو ہے، آپ نے ہم سے حاصل ہم نے کیا وہ یہ ہے کہ دعا مخ العبادہ، عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، اور دعا کسی سے لینی چاہیے، اور دعا جو ہے یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ شاہ جی قبلہ، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ ایک فہم و بصیرت رکھنے والا بندہ جو ادراک رکھتا ہو، دانائی رکھتا ہو، اگر وہ کوئی کام کرے تو بندہ کہتا ہے یہ اس بندے نے کام کی، اس میں حکمت ضرور ہوگی۔ اب بات یہ ہے، سوال میرا یہ ہے کہ رب کائنات کے ہر کام میں حکمت ہے، اس سورہ مبارکہ کی 7 آیتیں ہیں، اس کے اندر کیا راز ہے؟ محترم قاری صاحب، بڑا دلچسپ، بڑا روحانی، بڑا مزیدار اور لطیف سوال آپ نے ٹھیک، پوچھا ہے۔ ویسے یہ کچھ باتیں یقینی ہوتی ہیں، یقینی باتیں ہوتی ہیں جو کتاب اللہ یا حضور کی حدیث میں آ جائیں، کچھ باتیں ظنی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ظنی باتیں قطعی باتوں کی طرح نہیں ہوتی، بے شک، تو جو آیات میں تعداد کا نظام ہے پورے قرآن حکیم میں، ان کی حکمتیں ضرور ہیں، لیکن ان کے معاملے میں جب تک کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے یا خود قرآن حکیم کے متن سے نہ ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن مفسرین کی آراء پڑھی، ان کا ذوق شوق دیکھا، ہمارے بعض مفسرین ہیں، جس طرح آرائس البیان ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک عربی کی تفسیر ہے جس میں روحانی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ نظم الدرر ہے، اس میں آیات اور صورتوں کا ربط بتایا گیا ہے۔ اسی طرح محاسبی نے ایک تفسیر لکھی ہے، اس میں صوفیانہ نکات ہیں قرآن حکیم کے۔ ٹھیک ہے، اگر ان سب کو میں سامنے رکھ لوں جی، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 7 کا عدد تخلیق کائنات کے ساتھ ایک گہرا ربط سبحان اللہ، رکھتا ہے۔ مثلاً آسمان 7 ہیں، کیا کہنے، مثلاً جو افلاک ہیں جن کو آربٹس کہتے ہیں ٹھیک، وہ 7 ہیں۔ آج کل رنگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے لیکن ان کے جو مدر کلرز ہیں ٹھیک وہ ہے، 7 ہیں، سبحان اللہ، وہ 7 ہیں۔ اسی طرح زمینیں جو ہیں، یہاں جو اس علم کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں ایک ہی زمین، اگر اس کو ایک بھی مانے تو اس کی جو تہیں ہیں جو میگنیٹک راڈز تک جا کر کے پہنچ جاتی ہیں، ٹھیک ٹھیک، وہ 7 ہی بنتی ہیں، اور 7 زمینوں کا بھی قول کیا گیا ہے۔ تو اس سے اوپر، آسمانوں سے اوپر جو عوالم ہیں جن کو عالم کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی تعداد بھی 7 گنی گئی ہے۔ سبحان اللہ، عالی وقار قاری صاحب، جی حضور، کہیں اس میں اشارہ یہ نہ ہو کہ اگر تم 7 آسمان 7 زمینوں کے ذائقے، ثمر، اثرات، علوم اور معرف حاصل کرنا چاہتے ہو تو سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں آ جاؤ، سبحان اللہ، تمہیں وہ پورا نظام مل جائے گا، کیا کہنے، تمہیں وہ سارے اشاریے مل جائیں گے، ٹھیک ہے، تمہیں وہ سارا ربط و ضبط مل جائے گا جن سے تم قرآن میں اترو گے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک کشتی لے کر
خود ملح بن کر کے آہا، اس کائنات میں جب اترتی ہے واہ واہ واہ، تو وہ قرآن کا منشور سبحان اللہ، دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب اس کو پڑھتے چلے جاؤ۔ پھر ساتھ کو 114 صورتوں سے ایک خاص ترتیب کے ساتھ آپ جس وقت مربوط کریں گے واہ واہ واہ، سبحان تو اللہ، یہی سورہ فاتحہ جو ہے سبحان اللہ، اپنے جل ملاتے ماحول اور جل ملاتے نور کو لے کر اپنے قاری کو ساتھ لے کر قرآن کی جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، سورہ فاتحہ پہ حسین گفتگو آپ نے سنی ہے الحمدللہ، اور اس پہ ہم بات جاری رکھیں گے۔ اگلے پروگرام کے اندر بھی ہم پھر استقامت کیا ہے پھر اس پہ بات شروع کریں گے۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے اندر بڑے راز ہیں ناظرین، بڑے راز ہیں۔ دیکھیں، میں مولا کائنات کی بارگاہ میں چلتا ہوں، اور مولا کائنات میں باقی بارگاہ میں نہ جائیں تو ہمارا موضوع ہی مکمل نہیں ہوتا۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں یہ سورہ فاتحہ ہے جو ہے یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ رب کائنات نے عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جبریل امین جب یہ سورہ فاتحہ لے کے آئے تو 70,000 ملائکہ کی جھرمٹ میں سرکار دو عالم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ اور پھر مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی اور ایک مرتبہ مکہ پاک میں نازل ہوئی ہے۔ اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ شفا ہی شفا ہے، جو بندہ بھی اس کو پڑھے گا رب کائنات اس پر شفا کے دروازے کھول دے گا۔ میں حضور قبلہ حضرت علامہ قبلہ مفسر قرآن علامہ سید ریاض شاہ صاحب قبلہ کا شکر ادا کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ پہ ہم مزید گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔